اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر سے واپسی کے بعد کا اب ہم درس کنٹینیو کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں شام گئے اور وہاں پہ بحیرہ راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے کہا کہ انہیں واپس بھیج دیجئے کہ اہل کتاب نے اگر انہیں دیکھ لیا تو شدید نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 14 برس کے ہوئے تو ایک حرب فجار ہوئی، فجار کی جنگ۔ لیکن اس جنگ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ذرا اس کے پس منظر میں جائیں گے کہ اس کو فجار کیوں کہتے ہیں، یعنی فے کے نیچے زیر کے ساتھ۔ اور حرب فجار ایک نہیں بلکہ 4 ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس حرب فجار میں پارٹیسپیٹ کیا وہ 4تھی حرب فجار تھی، اور اس کے بعد حرب فجار پھر کبھی نہیں ہوئی۔ تو حرب فجار کی جو پہلی لڑائی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال کے تھے، اور علامہ حلبی نے اپنی سیرت حلبیہ میں ان چاروں کو جمع کیا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ جب حرب فجار اول ہوئی تو اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر ابن معشر غفاری، یہ بنو غفار قبیلے کا تھا، جس سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اور عکاس کے میلے میں ایک اڈا یعنی ایک مجلس جہاں بیٹھ کر لوگ اپنی بہادری کے تذکرے کیا کرتے تھے، یہاں یہ بھی بیٹھا ڈینگے مار رہا تھا، اپنی بڑائیاں کر رہا تھا۔ تو ایک دن اس مجلس میں یہ اپنے پیر پھیلائے کہہ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا، اور میں عربوں میں بڑی عزت والا آدمی ہوں۔ اور پھر آگے سے کہنے لگا کہ جو یہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ مجھ سے زیادہ عزت والا ہے تو تلوار کے زور سے اس کو ثابت کرے۔ بدر اسی ڈینگوں میں لگا ہوا تھا اور اس خیال میں تھا کہ بھئی میرے مقابلے میں کون آئے گا۔ تو ابھی اسی چکر میں لگا تھا کہ ایک شخص کو غصہ آ گیا، وہ ایک دم بدر کے اوپر جھپٹا اور اس کے گھٹنے پر تلوار ماری جس سے اس کا گھٹنا کٹ گیا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ گھٹنے میں زخم آیا، گھٹنا کٹا، لیکن بہرحال اس معاملے پہ دونوں قبیلوں میں جو ہے نا وہ جنگ چھڑ گئی، مارنے والے کے قبیلے میں اور بنو غفار۔ تو یہ پہلی جنگ فجار تھی۔ پھر دوسری جنگ فجار کا سبب یہ ہوا، اس کا ریزن یہ ہوا کہ قافلہ بنی عامر کی ایک عورت عکاس کے ایک بازار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ قبیلہ قریش میں بنی کنانہ کے ایک نوجوان اس عورت کے گرد منڈلانے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ تم اپنا چہرہ کھولو، میں نے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، مورخین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی، حالانکہ زمانہ جاہلیت ہے، ابھی نبوت کو کوئی 28 ایئرز رہ گئے ہیں، 29 ایئرز رہ گئے ہیں، اور پردے کے حکم کو تو 40 سال باقی ہیں ابھی، لیکن جو شریف عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ اپنا چہرہ اس زمانے میں بھی ڈھانپا کرتی تھیں۔ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں۔ خیر بہرحال، تو اس نے اس سے کہا کہ تم اپنے چہرے پر سے پردہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا میں نہیں ہٹاتا۔ اس نوجوان نے اصرار کیا، اس نے کہا میں نہیں ہٹاتی۔ تو اس نوجوان نے پھر شرارت یہ کی کہ اس عورت کے پیچھے جا کر نا وہ تھوڑی دیر کے بعد ایسے بیٹھ گیا کہ اس نے اپنا پاؤں جو ہے نا وہ اس کے کپڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ تو اس عورت کے پیچھے جا کے بیٹھا، اور بلکہ اس نے یہ کیا کہ اس کا جو پچھلے کا دامن کا جو حصہ تھا نا وہ خود بیٹھنے کے بجائے اس نے کسی چیز سے باندھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ جب وہ عورت اٹھنے لگی تو اس کے کپڑے جو اس سے بنے ہوئے تھے وہ وہیں رہ گئے اور وہ اٹھ گئی۔ تو جو اطراف کے لوگ تھے نا انہوں نے خوب اس کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو یہ اپنا چہرہ نہیں دکھا رہی تھی نا، دیکھو ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس عورت نے غصے میں آ کے شور کرنا شروع کیا کہ اے بنو عامر، یعنی اے عامر کی اولاد، آؤ اور میری مدد کرو، کیونکہ وہ بنو عامر کی تھی۔ تو یہ سن کر بنی عامر کے لوگ ہتھیار اٹھا کر پہنچے اور اس نوجوان سے جو بنی کنانہ کا تھا اس کے اوپر چڑھ دوڑ، اور اس طرح دونوں قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی، یعنی بنو عامر میں اور بنو کنانہ میں، اور یہ دوسری جنگ فجار تھی۔ تو پہلی جنگ فجار ہوئی، ڈینگے مار رہا تھا بدر نے، اور دوسری جنگ فجار ہوئی کہ اس عورت کی توہین ہوئی، تضحیک ہوئی۔
تو علامہ حلبی اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان کا چہرہ کھولنے پہ اصرار کرنا اور عورت کا چہرہ نہ کھولنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی عورتیں اپنا چہرہ کھولنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ لیکن دوسری روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ عورتیں اپنا چہرہ کھلا بھی رکھتی تھیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں دونوں قسم کی عورتیں پائی جاتی ہوں، جو اپنا چہرہ اور سر کھلا بھی رکھتی ہوں، اور وہ جو اپنا چہرہ اور سر کھلا نہ رکھتی ہوں۔ خیر، بہرحال تیسری جنگ فجار کا سبب یہ ہوا، اس کا ریزن یہ بنا کہ بنی عامر کے ایک شخص کا بنی کنانہ کے ایک آدمی پر کچھ پیسہ تھا، کچھ قرضہ تھا۔ بنی کنانہ کا یہ قرض دار آدمی قرضے کی ادائیگی میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ اس پر دونوں کے درمیان دشمنی ہو گئی، جو آخر کار دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ کا اور قتل و خون ریزی کا سبب بنی۔ کہا جاتا ہے کہ آخر میں عبداللہ ابن جدعان، جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس نے اپنا مال دے کر اس جنگ سے لوگوں کی جان چھڑائی۔ اور عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ آدمی ہے جو ان چند لوگوں میں تھا جس نے زمانہ جاہلیت میں اپنے اوپر شراب حرام کی تھی۔ کہ لوگوں نے ایک دن کہا کہ عبداللہ ابن جدعان، بڑی عجیب بات ہے، کل تم شراب کے نشے میں بڑی عجیب سی حرکت کر رہے تھے۔ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کیوں، کیا کر رہا تھا میں؟ کہنے لگا تم چاندنی سے لڑ رہے تھے، یعنی چاند کی روشنی سے تم لڑ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یار، شراب پینے کے بعد اگر آدمی اتنا بہک جاتا ہے تو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ تو اس نے شراب پینی چھوڑ دی۔ پھر یہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ کئی سو لوگوں کی جو ہے نا ضیافت کرتا، اور بڑے بڑے تھال اور خوان اور دیگیں تیار کرتا، اور بعض مورخین تو اتنا لکھتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے اس کے دیگ ہوتے کہ اونٹ پر بیٹھ کر بھی کوئی چمچہ ڈال کے اس میں سے کھانا نکال سکتا۔ اور اللہ کے رسول کی روایت بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں اس کے دیگوں کے سائے میں بیٹھتا۔ اتنے بڑے دیگ ہوتے کہ they used to cast shadow، کہ اس کے سائے میں کوئی بیٹھ سکتا۔ خیر، بہرحال یہ تمام روایتیں جو ہیں وہ عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب چوتھی جنگ فجار ہوئی، یہ وہ جنگ فجار ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ اور ابن سعد روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوا، اور میں نے اس میں تیر چلائے، اور مجھے اس بات پر افسوس نہیں ہوا کہ میں اس میں کیوں شامل ہوا اور اس میں نے کیوں تیر چلائے۔ اس جنگ کے وقت حضرت کی عمر مبارک 14 سال کی تھی۔ یہ چوتھی جنگ فجار کی لڑائی تھی۔ اور ابن سعد لکھتے ہیں کہ فجار کے معنی پھٹن اور دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کے، اور فے کے زبر کے ساتھ فجار کے معنی گنہگار اور بڑائی کرنے والے کے ہیں۔ تو انہوں نے یہ عربی زبان کا فرق بھی واضح کیا کہ اگر آپ اس کو فجار پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کا کٹھن راستہ، یا پھٹن یعنی کوئی چیز پھٹ جائے اس کو فجار کہتے ہیں۔ اور فجار اگر زبر کے ساتھ پڑھی جائے یعنی فتحہ کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے گنہگار اور بڑائی کرنے والا۔ ان لڑائیوں کو فجار اس لیے بھی کہا گیا کہ عربوں نے ان مہینوں میں قتل و قتال کیا جن میں جنگ کرنا حرام تھا۔ مگر کچھ اور روایتیں بھی ہیں جن کا ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ فجار کہنے کے پیچھے اور مقاصد بھی تھے ان جنگوں کو۔ جسٹ ٹو میک دا پوائنٹ کلیئر کہ سارے چیزیں جو ہے نا دے آل پوائنٹ آؤٹ ٹو ڈسپیوٹس، لڑائی جھگڑا، پھٹن اور اس قسم کے معاملات میں ہی اس کو بیسکلی کہا گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار چہرم کے بارے میں آپ کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب دشمن تیر چلاتے تو میں ان تیروں کو اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتا۔ تو یہ جنگ فجار جو ہے یا فجار اور براد جو ہے، اس کے بارے میں اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ اس کو فجار براد بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جس شخص کی وجہ سے یہ لڑائی ہوئی اس کا نام براد تھا، تو اس لیے فجار براد بھی کہتے ہیں اس کو، اور جنگ فجار چہرم بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال اس کا ریزن یہ ہوا کہ براد نامی ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا جس کا نام تھا عروۃ الرحال۔ اور عروۃ الرحال جو ہے وہ بنو حوازن کا ایک آدمی تھا، اور جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بنو حوازن جو ہے وہ طائف کے قریب آباد تھے۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ اس شخص نے جو عروۃ ابن رحال تھا جو قتل ہوا، اس نے نعمان ابن منظر کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کو مکے میں تجارت دینے کے لیے پناہ دی، کیونکہ اس زمانے میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب قافلے آتے تھے تو لوٹ لیے جاتے تھے یا مال لے لیا جاتا تھا،
اور ادائیگی نہیں کی جاتی تھی. تو اس وجہ سے جب قافلے باہر کے علاقوں سے یہاں آتے تھے تو وہ کسی نہ کسی لوکل آدمی کو نا اپنا ضامن بناتے تھے، اس کی گارنٹی کے اوپر کام کرتے تھے اور وہ ان کو پروٹیکشن دیتا تھا. تو جب وہ پروٹیکشن دیتا تھا تو اس کے بھی کچھ کام چلتے تھے. تو خیر بہرحال نعمان ابن منظر نے جو بیسیکلی ہیرا کا رہنے والا تھا، جو عراق کے قریب ایک شہر ہے جس کے بارے میں ہم سیرت النبی کے اول دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں، کہ جہاں پر ربیعہ ابن نصر نے اپنی اولاد کو بھیجا جب اس کو خواب میں شقی اور صدر نے بتایا کہ تمہارے اس حکومت کے جانے کے بعد فنا فنا پھر لوگ آئیں گے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آئے گا. تو یہ ہیرا وہی شہر ہے. تو خیر بہرحال وہاں سے یہ تجارتی سامان لے کے آتا تھا، خوشبو، کپڑا وغیرہ، اور یہاں پر لا کے عکاس کے میلے میں اس کو فروخت کرتا تھا. تو ہی سیک پروٹیکشن فرام دس گائے کالڈ عروۃ الرحال. تو عروۃ الرحال جو ہے اس کے بدلے میں اس کو اپنا چمڑا بیچتا کہ بھئی میں تجھے پروٹیکشن دے رہا ہوں اور یہاں لا رہا ہوں اور تیرا مال بکوا رہا ہوں، تو اب اس کے بدلے میں تم مجھ سے چمڑا خریدو. جیسا کہ ہم آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اس کے اندر میں کور کروں گا کہ طائف کے شہر میں کون کون سی چیزوں میں ان کو اللہ نے ایسی وہ دی تھی کہ وہ کرتے تھے، ان میں سے ایک چمڑا بھی تھا. تو خیر بہرحال تو اس طرح کا کچھ معاملہ ان کے درمیان پیش آیا. تو جب نعمان ابن منظر کا قافلہ تیار ہوا یہاں آنے کے لیے عکاظ میں، تو اس کے پاس عرب کے کچھ لوگوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی، اور ان میں ایک شخص تھا براد جو بنی کنانہ سے تھا، اور عروۃ الحال جو ہے یہ بنو حوازن سے تھا جس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. یعنی ایک بنو حوازن کا آدمی تھا جس نے پناہ دی، اور دوسرا آدمی براد تھا جو بنو کنانہ کا تھا. تو جب یہ تیار ہو گیا اور نعمان ابن منظر نے اس کے لیے پناہ اور حفاظت مانگی، تو براد نے کہا کہ میں اس کو حفاظت دوں گا، میں اس کو پناہ دوں گا. اس پر نعمان نے کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی مجھے سارے نجد اور تہامہ والوں کی طرف سے حفاظت دے. اس پر عروۃ الرحال نے کہا کہ میں تم کو اس قسم کی پناہ دیتا ہوں کہ تہامہ سے اور نجد سے تم اپنا قافلہ بحفاظت لے کے جا سکتے ہو، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا. تو اس بات پر براد بگڑ گیا. اس نے کہا بھئی دیکھو، تم بنو حوازن کی طرف سے گارنٹی دو تو بات سمجھ میں آتی ہے، تم نے ہمیں کیوں انکلوڈ کیا اور ہم سے پوچھا بھی نہیں اور ہماری طرف سے گارنٹی دے دی؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تو بنی کنانہ کے مقابلے میں بھی اس کو پناہ دے رہا ہے؟ تو عروت نے کہا ہاں، میں تمام قبیلوں کے معاملے میں اس کو دے رہا ہوں. تو براد کو یہ بات تھوڑی بری لگی کہ اس سے پوچھا نہیں گیا اور ایسی ہی جو ہے نا وہ دے دی گئی. تو اس کے دل میں جو ہے نا یہ اس کے خلاف تھوڑی سی ایک چبھن رہ گئی. تو اس نے کہا میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا، کیونکہ میں نے مانگا تو مجھے اس نے ڈینائی کر دیا، اور اس نے جب دوبارہ مانگا تو اس نے دے دیا اور ہم سے پوچھا بھی نہیں. تو اس ٹو میں لگ گیا کہ کسی طرح عروۃ الرحال جو ہے اس کو اکیلا ملے اور یہ اس پہ حملہ کرے، اس کو مار دے. آخر اس کو ایک جگہ یہ موقع مل گیا تو اس نے جھپٹ کر عروہ پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا. اور ایکچولی ریزن یہ تھا کہ یہاں پر عروہ جو ہے وہ شراب پی کر مست ہو گیا تھا، تو اس کو کچھ ہوش تو تھا نہیں. اس کا فائدہ براد نے اٹھایا اور اس کا سر قلم کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا. اور کتابوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جب وہ اس کے سر پر پہنچا اور اس کا سر تن سے جدا کرنے والا تھا تو عروت نے اس سے گڑ گڑا کے معافی مانگی کہ خدا کی قسم مجھے چھوڑ دے، میرے منہ سے یہ بات غلطی سے نکل گئی. لیکن براد جو بھرا ہوا تھا غصے سے اس نے ایک نہ مانی اور اس کو قتل کر دیا. اس وقت بنی کنانہ اور بنی حوازن دونوں کے لوگ عکاس کے میلے میں موجود تھے، کیونکہ بنی حوازن کے تو بالکل قریب تھا، کیونکہ یہ میلہ جو ہے یہ نارتھ سائڈ میں طائف کے ایک بہت بڑا میدان ہوا کرتا تھا، اس میں لگا کرتا تھا. اور بنو حوازن جو ہے وہ طائف سے بہت قریب تھے. طائف کے رہنے والا قبیلہ بنو ثقیف تھا اور قریب ہی بنو حوازن تھے، تو ان کے لیے تو کوئی بڑا ڈسٹنس نہیں تھا. البتہ قریش جو ہے یہ تھوڑی سی مسافت کر کے یہاں آتے تھے، کوئی آپ سمجھ لیں 50-60 مائلز مکے سے دور تھا. تو یہ آتے تھے، ان کو 50-60 مائلز کا ایک تھوڑا فاصلہ تھا، وہ طے کر کے یہ آتے تھے اور پھر اس میلے میں شرکت کرتے تھے. تو بنی کنانہ کو کسی نے آ کر وہیں عکاس کے میلے میں خبر دی کہ بھئی دیکھو تمہارے ایک بندے نے ایسا ایسا معاملہ کر دیا ہے، اور اس سے پہلے کہ بنو ثقیف جو ہے بنو حوازن جو ہے وہ اپنے پر تولیں اور تم پہ حملہ کریں، کیونکہ وہ قبیلہ بہت بڑا ہے، وہ تو تمہیں کچا کھا جائے گا. تو اس سے پہلے تم ایسا کرو، جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ جناب جلدی جلدی وہاں سے نکلے اور وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا. حدود حرم میں قتال منع ہے،
اور وہ حدود حرم میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنے تمام جو ان کے جن لوگوں کے ساتھ ان کے پیکٹ تھے ان کو سب کو جمع کرنا شروع کیا، جس میں قریش بھی تھے کہ اب بنو حوازن سے ہماری لڑائی ہوگی تو ہمارے ساتھ دو۔ تو ایک تو یہ لڑائی حرام مہینوں میں نہیں ہوئی، کیونکہ اگر یہ لڑائی حرام مہینوں میں ہوتی تو کبھی باقی عرب کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ بہرحال اگلے دن جو ہے یہ سارے جو ہے میدان میں نکلے اور حدود حرم سے باہر نکلے، تو بنو حوازن وہاں سے اپنا لشکر لے کے آئے اور یہ قبائل یہاں سے اپنا لشکر لے کے گئے۔ تو بنو کنانہ اور قریش ایک طرف تھے اور دوسری طرف بنو حوازن تھے۔ تو خیر بہرحال جنگ شروع ہوئی۔ علامہ سہیلی کے نزدیک صحیح یہ ہے کہ یہ لڑائی 6 دن تک چلی، لیکن واللہ عالم کہ اس کی صحیح ڈیوریشن کیا تھی، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ جنگ کتنے دن چلی، لیکن علامہ سہیلی کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اچھا، علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اللہ کے رسول کا یہاں ایک معجزہ بھی لکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی اور جس دن اللہ کے رسول شرکت کرتے اس دن جو ہے وہ بنی کنانہ اور قریش کا پلڑا بھاری ہو جاتا، اور جس دن اللہ کے رسول شرکت نہ کرتے اس دن بنو حوازن کا پلڑا بھاری ہو جاتا۔ تو آپ کی اس برکت کو بنی کنانہ نے محسوس کیا اور اس لیے وہ آپ سے کہتے کہ تم ہمارے پاس سے غائب مت ہوا کرو، یعنی جنگ میں آیا کرو، روز آیا کرو، تاکہ تمہاری برکت سے ہمیں اللہ فتح۔ یہاں تک کتاب امتاع کا بیان ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت نے اس جنگ کے دوران کسی دن ابو برا کے نیزہ مارا تھا۔ یہ ابو برا اس جنگ میں بنی قیس کا سردار اور ان کا لمبردار اور جھنڈا اٹھانے والا تھا۔ اس روایت میں نیزہ مارنے کے لیے فتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کو تیر مارنا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن خیر بہرحال بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تیر اٹھا کے اپنے چچاؤں کو دیے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ ایک ایسی فضیلت تھی جو کتابوں میں ذکر ہے، تو میں نے کہا کہ میں یہاں اس کو بھی مینشن کر دوں۔ اب ذرا جنگ کی ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں کہ جب جنگ کا میدان گرم ہوا تو اس جنگ کے دوران جو ہے امیہ ابن امیہ، حرب ابن امیہ اور ابو سفیان ابن حرب، یہ 3 جو لوگ تھے انہوں نے اپنے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں کہ اگر ہمارے پاؤں اکھڑنے بھی لگیں گے نا تو ہم میدان جنگ چھوڑ کے کہیں جائیں گے نہیں۔ خیر ابو سفیان کا چچا اور ابو سفیان کا باپ اور ابو سفیان کا دادا یہ سب تو کوئی مسلمان ہوئے نہیں، لیکن صرف ابو سفیان جو ہے وہ اسلام لے کے آئے۔ تو اس کام کو کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کا نام عنالیس یعنی سیاہ پڑ گیا۔ اس جنگ میں قریش کی طرف سے سردار ابو سفیان کا باپ تھا جس کا نام تھا حرب ابن امیہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں ابو سفیان کا جو خاندان ہے اس میں اللہ نے بڑے بڑے جرنیل پیدا کیے ہیں۔ ابو سفیان خود بعد میں مکے کا سردار بنا، پھر ابو سفیان کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان جو ہے انہوں نے تو 20 سال حکومت کی حضرت علی کی خلافت کے بعد، اور بڑی سکسیسفل حکومت کی اور بڑا اسلام کے پیرامیٹرز کو دور دور تک پھیلایا۔ خیر بہرحال تو یہ کوئی خاندانی چیز تھی جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے سیکھی کہ مینیج کیسے کرتے ہیں، ریسورسز کیسے مینیج کی جاتی ہیں اور جنگوں میں کیسے مینجمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو خاندان میں بھی سیکھی جاتی ہیں، اس لیے آنے والی نسلوں میں بھی آتی ہیں۔ تو خیر بہرحال حرب کا ایک بھائی ہوا کرتا تھا ربیعہ، جس کا بیٹا ایک تھا عتبہ اور ایک تھا شیبہ، اور یہ دونوں سے وہ بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا، کیونکہ بھائی کے مرنے کے بعد اسی نے اپنے بھتیجوں کی پرورش کی۔ تو ایک دن عتبہ نے کہا کہ اب چچا میں بھی جنگ میں جاؤں گا، لیکن چچا نے اجازت نہ دی۔ اس نے کہا کہ نہیں عتبہ، مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں مارے نہ جاؤ، اور میں تم سے اتنی شدید محبت کرتا ہوں کہ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا۔ لیکن عتبہ جو ہے نا وہ چچا کی مرضی کے بغیر چپکے سے نکل کر میدان جنگ میں پہنچ گیا، اور حرب کو بھتیجے کے میدان جنگ میں آنے کی اس وقت خبر ہوئی جب وہ گھس چکا تھا نا میدان جنگ میں اور صفوں کی صفیں الٹا رہا تھا۔ اس کے بعد جب وہ بیچ میدان جنگ میں پہنچ گیا تو اس نے پکار کر کہا کہ اے اولاد مضر، تم آخر کس بات پر مر کٹ رہے ہو؟ بنی حوازن نے یہ سنا تو ایک دم چونک گئے اور پوچھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ عتبہ نے کہا میں صلح چاہتا ہوں، اور صرف صلح چاہتا ہوں، اس رعایت کے ساتھ کہ ہم تمہارے مرنے والوں کی جان کی قیمت دے دیں گے اور تم ہمارے خون کو معاف کر دو گے۔ اچھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب بنی کنانہ جو ہے وہ جنگ جیت رہے تھے، تو بنو حوازن کے لیے شرط ماننا ایک اچھی چیز تھی، کیونکہ they were losing the battle۔ تو اس وقت ہوا یہ کہ بنو حوازن نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ کہ تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں ہوں عتبہ بن ربیعہ۔
تو بنو حوازن نے کہا کہ اچھا جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ کیسے ہوگا؟ تو عتبہ نے کہا کہ ہم اپنے اس وعدے کی ضمانت میں تمہارے پاس اپنے میں سے کچھ لوگ رہن رکھوائیں گے، یعنی ٹیمپرری تم کو دے دیں گے، اور تم یہ سمجھ لو کہ ہم اپنا وعدہ پھر پورا کریں گے، کیونکہ تمہارے پاس ہمارے کچھ لوگ ہیں، اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کریں گے تو تم ان کی گردن مار دینا۔ تو بنو حوازن نے کہا اچھا اس کی گارنٹی کون دیتا ہے کہ یہ بندے ہم کو ملیں گے اگر ہم جنگ روک دیں؟ تو عتبہ نے کہا کہ اس کی گارنٹی میں ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا تم عتبہ بن ربیعہ کتنے لوگ ہم کو گارنٹی کے طور پہ دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں 40 لوگوں کو تم کو دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم ہمیں 40 لوگ دو اور یہ تمہاری گارنٹی ہوگی اور ہم جنگ روک دیتے ہیں۔ خیر بہرحال جب یہ گارنٹی کے لوگ جو ہے وہ بنی حوازن کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے اپنے مرنے والوں کا خون قریش کو اور بنی کنانہ کو معاف کر دیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا، اور اس طرح سے یہ جنگ ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ قریش نے حوازن کے مقتولوں کی لاشیں ان کو لوٹا دیں اور جنگ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس روایت کو صحیح مان لینے کی صورت میں بھی نتیجہ ایک ہی رہتا ہے کہ یہ جنگ بہرحال کسی طرح امن کے ساتھ ختم ہو گئی، اور اس جنگ کا پورا کے پورا صحرا عتبہ ابن ربیعہ کے سر گیا، اور یہ عتبہ ابن ربیعہ دین اسلام سے تو محروم رہا اور جنگ بدر میں مارا گیا۔ اور یہی عتبہ ابن ربیعہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ تھا اور حضرت امیر معاویہ کا نانا تھا۔ تو اس کا ابو سفیان سے کافی کلوز ریلیشن شپ تھا، اور یہی ایک سبب تھا کہ ہندہ نے یہ قسم کھائی تھی اپنے باپ کے مرنے کی اور اپنے بھائی کے مرنے کی کہ میں جو ہوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی، جو کہ اس نے عہد احد کے دن کیا۔ تو خیر بہرحال یہ عتبہ ابن ربیعہ اس دن مارا گیا بدر میں، لیکن اس جنگ فجار میں ساری جنگ رکوانے کا سہرا اس کے سر جاتا ہے۔ تو یہ وہ 4 جنگ فجار تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سے 14 سال کی عمر کے درمیان ہوئے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم حلف الفضول کے بارے میں بات کریں گے، اور اس کا نام حلف الفضول کیوں رکھا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی کیا اہمیت تھی۔ وما علینا الا البلاغ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔